نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة بزرگان کرام، نوجوان اسلام اور حفاظ کرام اور علماء کرام اور ذی اثر معزز بڑے علماء کرام جیسے حضرت اقدس مولانا قاضی سمیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں گزرے ہیں، ایک اللہ کے ولی. پھر مسیح الدین صاحب، قاضی مسیح الدین صاحب مقدس اللہ علیہ کا بھی آپ نے خطاب سماعت فرمایا. ولایت تو ان کے گھر کی مہمان ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. بہرحال آج کا موضوع استقبال رمضان سے منسلک ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اسی لیے بھی اولو العزم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے کلام پاک کو اتارا. اور رمضان کے معنی جلا دینے کے ہیں، خاکستر کر دینے کے ہیں، جل جانے کے ہیں. جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو جلا دیں گے، خطاؤں کو جلا دیں گے، سیاکاریوں کو جلا دیں گے. سارے گناہوں کو رمضان میں اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ فرمایا کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ رمضان بڑے برکتوں کو لے کر آ رہا ہے. کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ماحول ہونا، اور ایک ادارہ ہونا، پھر مالیات ہونا، پھر منصوبہ بندی ہونا. جس طرح منصوبہ بندی ضروری ہے، رمضان المبارک میں بھی عبادت کرنے کی آپ کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. آپ کا پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح رمضان گزارے. رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے اور لوگ رمضان المبارک میں پورا کپڑے خریدتے ہیں. کیا یہ رمضان حدیث کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ رمضان دہی بڑے کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ رمضان شاپنگ کے لیے آیا ہے؟ شاپنگ تو ابھی بھی کر سکتے ہیں آپ، اب تو اور بھی کم میں ملے گا کپڑا. لیکن لوگ عبادت کو چھوڑ کر شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں. برقعوں کا ایک سمندر نکل جاتا ہے. میری ماں بہنوں کی تربیت ایسی تھی، ایک دور میں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک بچہ آ کے بیٹھا اور لوگ بول رہے کہ بہت سارے دوسرے لوگ، کیونکہ یہ آواز اوپر بھی جا رہی ہے اس لیے میں آپ کو تعبیرات بدل کے بات کر رہا ہوں کہ عبادت گاؤں میں جو لوگ عبادت کام کرتے ہیں غیر اللہ کے یہاں، وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. ایک پجاری نے کہا کہ آج میں فیوچر کی باتیں بتاؤں. کیا بتائیں؟ فیوچر کی باتیں بتاؤں. اب لوگ سوچ رہے کچھ مناظرہ کرنا ہے، ایسا کریں گے، کتابیں ڈھونڈیں گے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ ایک مدرسے کے بچے نے کہا، ایک پتھر ہاتھ میں لے کے بولا، اے پجاری خالی اتنا بتا دے کہ میں اس پتھر سے تجھے مار دوں نہیں مار دوں. یہ بولے. وہ پجاری سوچا اگر میں مار دوں بولوں گا وہ بچہ پتھر نیچے پھینک دے گا، اگر میں نہیں مار دوں بولوں گا اٹھا کے مارا تو میری کمپنی پھٹ جائے گی. کیا کریں گے؟ کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ایمان ایسا پیدا کرے تھے اس خواتین. ہم لوگوں کو اس طرح کا ایمان پیدا کرنا ہے. اور اب اعمال کی بات نہیں رہی، اب تو ایمان کی بات آ گئی. ایک دور تھا کہ بھائی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تسبیحات پڑھو اور اتنے مرتبہ
یہ تسبیحات پڑھو، اتنے مرتبہ یہ تسبیحات پڑھو، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں جیسے سمیت ہمارے مسیح الدین صاحب متضلہ العالی نے فرمایا ہے، حضرت نے آج کے دور میں صرف قرآن پڑھو۔ میں کہوں گا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ، آدھا صفحہ پڑھو مگر اس پر غور کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مطالبہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دی لوگ۔ جو خاتون قرآن کریم پڑھے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن جو خاتون دیکھ لے اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مرتد ہو جائے۔ قرآن کا وہ نور ہے، نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایسا پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کو پڑھو اور اس میں غور تدبر کرو۔ ثواب تو ایک کے بعد دیگر قرآن بہت زیادہ پڑھ دیں گے آپ، لیکن آپ اس کے اندر نور پیدا کریں، وہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوگا۔ آپ اچھا طبقہ ہے ماشاءاللہ، نرسپور کا طبقہ علمی طبقہ ہے، علماء کا طبقہ، اور یہاں قرآن کریم کی تعلیمات کے حلقے مضبوط ہیں، تبھی تو رمضان کے اندر 3 بچوں نے کامیابی حاصل کی، اور مولانا بشیر صاحب کی کمال کو محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ رمضان اسی لیے آیا ہے میرے بھائیوں، اللہ کا رنگ ہم پر چڑھ جائے۔ اللہ سوتے نہیں ہے، اسی لیے تراویح میں ہم جاگنا ہے، سحری میں اٹھنا ہے، جہاں تو خود مسئلہ تو مولانا ہو، یہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ کھاتے نہیں ہے، روزہ رکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، آپ بھی نہ کھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بےہودہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، رمضان میں آپ بےہودہ گفتگو نہ کریں۔ آپ سے کوئی جھگڑا کرے، آپ کو کوئی گالی بکے، آپ یہ کہو میں روزے سے، اس گالی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں روزے سے، یہ جواب ہے۔ اور اس رمضان میں تم کم از کم یکسو ہو جاؤ۔ بدعت میں ایک بہت بڑا چرچ ہے، اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم بھی گئے، چلو دیکھیں گے بھائی، ہندوستان کے ایک عمارت ہے تو پھر اس کا معائنہ کریں، چلو دیکھیں۔ وہاں کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ پادری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیا؟ کہا کہ 11 نکاح کیا۔ تو اس نے کہا تمہارے نبی نے تو 11 ہی، نکاح کے علاوہ تمہارے نبی کو کوئی کام ہی نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 11 نکاح کریں، اسی لیے تو ہماری شریعت مکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی سے بھی نکاح کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ سے بھی کیا، اللہ کے نبی نے بیوہ سے بھی کیا، بڑی عمر سے بھی کیا، چھوٹی عمر سے بھی کیا، اپنے میں سے بھی کیا، غیروں میں سے بھی کیا، باندھی کو آزاد کر کے بھی کیا، غیر کو مسلمان بنا کے بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے آئیڈیل کو اللہ کے نبی نے ان 11 نکاحوں کے اندر منحصر کر کے یہ 11 ٹائپ کے نکاح قیامت تک ہوں گے یہ بتا دیا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی نے نکاح نہیں کیا، تمہاری شریعت نامکمل ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں کیا، تو تم کون سا ایڈل پیش کریں؟ تو یہ دور ایسا چل رہا ہے میرے بزرگوں، صبح میں مسلمان رہیں گے، شام میں کافر ہو گئے۔ میں زیادہ حدیث قرآن کی آیتوں میں نہ جاتے ہوا موٹی موٹی بات بتا دوں، اور
اصل بات آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے صبح میں مسلمان رہیں گے، شام میں کافر ہو جائے گا۔ قرب قیامت کی علامتیں ہیں اور احتجاج بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت نے کہا کہ احتجاج اتنی تیزی سے چل رہا ہے، اتنی تیزی سے کہ آپ غور نہیں کر سکتے۔ کیوں تیزی سے نہیں چلے گا؟ آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا نہیں وہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کا معائنہ نہیں کیا۔ 10 سال کے بعد آپ کی اولاد بھی وہاں پر آ کے کھڑی ہوگی، 10 سال کے بعد میری اولاد بھی وہاں پر کھڑی ہوگی، کیونکہ اس کو بچپن ہی سے تراشا جاتا ہے، بعد میں نہیں تراشا جاتا ہے۔ 12 سال کے بعد تو ذہن قبول ہی نہیں کرتا کوئی چیز کو۔ 12 سال میں پڑھ لیتا بچہ جو بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد ذہن قبول نہیں کرتا، وہ تو سرسری رہتا ہے۔ اگر کوئی حافظ بھی بن جائے بڑی عمر میں، وہ پکا نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر میں جو حافظ بنتا ہے وہ پکا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہاں اتنی خوشی ہو رہی ہے علماء اکرام کو دیکھ کر، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنا اچھا ماحول آپ کا کہ جس طرح انبیاء اکرام محفوظ رہیں گے خبروں میں، اسی طرح بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حفاظ اکرام بھی اپنی خبر میں محفوظ رہیں گے، مٹی نہیں کھائیں گے انہیں۔ بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ حفاظ اکرام میں کون سے حفاظ ہیں حضرت؟ اگر کوئی حافظ قرآن بھول گیا تو کیا جہنم میں جائے گا؟ بہت بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے بہت سے واقعات نقل کیے اور یہ بھی کہا ہے اگر کوئی حافظ بھول جائے، اسے دیکھ کے بھی پڑھنے آتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن سے ریلیٹڈ ہے انہیں، قرآن سے وابستہ ہے انہیں، قرآن سے اس کا رشتہ وابستہ ہے، انہیں جنت میں جائے گا۔ مٹی ہے کیف یأکل ولحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ میں اس کو کیسے کھاؤں؟ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے، اگر میں یہ بندے کو کھا لوں گی تو تیرے کلام کو کھانا لازم آئے گا، اس لیے بنے گا۔ میرے بزرگوں، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کون ہے آج کل بے مقصد کام کرنے والا؟ یہ علماء کرام ہے جو بے غرض بن کر اور کوئی طلب دنیا کی نہیں، بہوت کی طرف نہیں، ریاکاری نہیں، کچھ نہیں، اپنے آپ کو رات دن نچھاور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دلائل دینے میں نچھاور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وعظ و نصیحت میں ڈال رہے ہیں اور مسائل ڈھونڈنے میں ڈال رہے ہیں اور دینی انقلاب پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ لوگ کم از کم انہوں میں جا کے ایک بچی کو پکڑ کے اسلام میں داخل کریں گے، کتنے کام کریں گے لوگ؟ نماز پڑھانا انہوں، بیان کرنا انہوں، پھر اسی طرح سے بچے کو سمجھانا پڑھانا انہوں، ارتداد والوں کو بھی لگ جا کے انہوں پکڑ کے لانا۔ آپ بھی کچھ کرو۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے آپ اپنے مال کے ذریعے سے اسلامک اسکول قائم کرو، اچھے اسکول قائم کرو، معیاری اسکول قائم کرو اور اسلامی تعلیمات کو رائج کرو۔ بچپن سے اس کا بولنا اور چلنا پھرنا اسلامی بنے گا، بچپن ہی سے، تو پھر وہ اسلام میں ڈل کر رہے گا۔ قرآن سے ان کو شوق پیدا ہو جائے گا، قرآن کے تعلیمات سے ان کو شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ رمضان المبارک میں ایک ماحول ہے، آپ لوگ اس پر توجہ کر کے رمضان المبارک میں اپنی ساری توبہ کریں، اللہ سارے گناہوں سے توبہ، خطاؤں سے توبہ، اس میں ہم نیک بن جائیں، کیونکہ جنت کے سارے
کھلے ہو گئے اور رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے پورے A to Z بند ہو گئے اور رمضان المبارک میں آپ کی دعائیں قبول ہوگی، اس کے باوجود آپ نہیں مانگا۔ اللہ آخری حصے میں آ کر کہیں گے کہ پہلے آسمان پر آ کر کہیں گے ہائے کوئی بندہ جو اپنا رزق مانگے، ہائے کوئی بندہ اس کو میں اس کی حاجتیں پورا کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اس کی کوشش کرنا، اگر ہم سو جائیں گے اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پتا؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی جی جب بندے پوچھیں کہاں ہے آپ کا رب تو کہیں آپ کہ وہ قریب ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو جلا دیا اپنے آپ، اور بخاری شریف میں یہ واقعہ جلا دیا اپنے آپ کو، جلا کے بولا کہ دیکھو میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد میری راکھ لگ جانا اور مختلف پانی میں بہا دینا۔ تو انہوں نے مختلف پانی میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوا وہ شخص، اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں اپنے آپ کو تو نے جلا دیا؟ کہا اللہ آپ کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو جلا دیا، میرے گناہ معصیت اور میری گندگی آپ کے سامنے میں پیش نہیں ہونا چاہ رہا تھا اس لیے جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا۔ میرے بزرگوں ہم توبہ کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مان کے تو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا ربط پیدا کر کے تو دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنہگار شرابی کبابی وہ جنگل میں گر گیا اور گاؤں والوں نے اسے ہٹا دیا اور جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ رات گزر گئی، پھر وہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی، دن ختم ہوتے بھی پھر رات آئی تو کیا دیکھتے کہ وہ آگے جاتا ہے، اللہ اندھیرا نظر آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا اندھیرا، دائیں دیکھا اندھیرا، بائیں دیکھا اندھیرا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے؟ بس انتقال ہوا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی میرا ایک بندہ توبہ کر کے انتقال کر گیا ہے، جاؤ اس کے نماز جنازہ پڑھو، سب کی مغفرت کر دو، کسی کو حقیر نہیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک آپ کو نیکیوں کا سیزن ہے اور 30 دن کے روزے ہیں، یہ بھی ایام معدودہ 30 دن کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیے۔ اور اس کے علاوہ آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک دانہ کھا لیا تھے، گندم کا دانہ، تو اس دانہ کھانے کے بعد اس کا اثر 1 مہینے تک رہا۔ علماء کرام نے لکھا 1 مہینے تک رہا، تو اس 1 مہینے کے کفارہ بھی یہ ہوگا علماء کرام۔ تو میرے بزرگوں یہ جاگنے کی راتیں آ رہی ہیں آپ کے درمیان میں، بھوکا رہنے کے دن آ رہے ہیں، یہ بھوکا رہ کے کیا فائدہ؟ کیا آپ فجر ایسی چھوڑ دے رہے ہیں کہ روزہ رہے، روزہ لگ رہا سحری کر لے کے سو جائے، فجر گول، ظہر میں روزہ لگ رہا بول کے گول، عصر میں افطار لاتے لاتے گول، اور مغرب میں افطار جماتے جماتے گول، اور عشاء تو افطار پارٹیوں میں ختم، ایسے روزے سے کیا؟ میرے بزرگوں یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، کیا آپ کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ 1 مہینے میں اپنا مال، حلال مال اٹھا کے نہیں کھاتا تو غیر رمضان میں دوسروں کا مال کیسے کھائے گا؟ یہ ٹریننگ دینے کا مہینہ ہے۔ اور ایک خاص بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ رمضان المبارک میں حرام نہ کھاؤ۔
کسی کا بھی کھجور اٹھا کے کھا لیا, کسی کا بھی کچھ بھی کھا لیا, آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے. یہ خود حدیث میں ہے, جو حرام مال کھا لے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. جس جوڑے حرام پہن کے آپ نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. حرام سے آپ بچائے. اللہ تعالیٰ فخر سے کہیں گے, دیکھو اے فرشتوں, میں نے انسانوں کو بنانا چاہا تھا تو تم نے کہا ایسے انسانوں کو کیوں بناتے ہو جو فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے. کہا دیکھو انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے, انہوں نے مجھے اور میرے نبی کو نہیں دیکھا, لیکن ان کے روزوں کو دیکھو, یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں, اللہ سے ڈرنا اور یہ جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کا تدارک یہ کی ہے کہ اپنے گھر میں قرآنی تعلیمات کو شروع کر دو, قرآنی حلقوں کو شروع کر دو, بہشتی زیور کی تعلیم شروع کر دو اور بہشتی زیور کی تعلیم اہتمام سے کرو اور فضائل اعمال کی تعلیم کرو, منتخب حدیث کی تعلیم کرو, جو دینی کتابیں جتنے ہیں وہ پڑھنا شروع کرو. اس کے اندر بہت علوم ہے, اپنے خواتین کو اس سے وابستہ رکھیں, ورنہ ایسا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں بھی بہت سے خواتین مرتد ہیں. وہ آدمی اپنا درد کیسے بتائے گا جس کا آشیانہ چل گیا ہو, جس کا آشیانہ چل گیا ہو آدمی اپنا درد کیسے بتائے. میرے بزرگوں, ایک بچی مرتد ہو رہی تھی, ہم گئے اور جا کے بولے اللہ کے لیے آپ دین مت چھوڑیے, آپ کے بارے میں یہ باتیں پیپر میں آئی ہوئی ہے, اللہ کے لیے آپ دین مت چھوڑیے. وہ بچی نے فوراً کہا کہ میری مرضی منصاف, میری مرضی منصاف. پھر اس کے بعد اور سمجھایا ان کو, جب سمجھانے کے بعد وہ تھوڑا رک گئے. اور جو بچیاں غیر مسلمان ہو گئے. کیوں غیر مسلمان ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے تم جب شادی کر رہے انڈا پوچھ رہے, سونا دانا بول رہے, یہ چور ہے, چھپے ہوئے چور ہیں. بھائی پیسے لیتے نا چاہے رکھو دو, لیکن ایک دستوں سونا ڈالتا, چھپے ہوئے چور ہیں. ایسے فقیر ہیں جو چھپے رستم ہیں, ایسے فقیر ہیں, انٹرنیشنل فقیر ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں دستوں میں سونا ڈالتا, کچھ بھی نہ کچھ اور ایک پلاٹ دے دو ہم کرائے سے, کچھ بھی مت دو, ایک گھر دے دو, کچھ بھی مت دو, اور کہہ رہے ہیں ہم شریعت کے مطابق طریقے بول رہے ہیں, اور پھر جا کے پوچھ رہے ہیں کچھ تو ڈال رہے نہیں ڈال رہے. مسجد میں عقد کر رہے ہیں اور 5 لاکھ نقد لے رہے ہیں. اسی لیے انتظام بڑھ رہا ہے کہ آپ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا, جب تک جوتے چپل والے سب لوگ نہ آ جائے اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا. نکاح تو ایک دم آسان تھا, 15 سال ہونے کے بعد نکاح کر دینا چاہیے, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. یہ الگ بات ہے کہ کسی ملک کا قانون کچھ اور کہتا ہو, لیکن ہماری شریعت تو یہی کہتی ہے. میرے بزرگوں, بھوک لگے گی تو کھانا دینا پڑے گا. اگر کھانا نہیں دو گے مجرم آپ ہو اور میں, سماج کے مجرم آپ اور میں ہیں, کیونکہ وقت پر کھانا آپ نے حلال کھانے کا انتظام نہیں کیا, اس لیے حرام کھا لیا. اس لیے میرے بزرگوں, یہ ارتداد جو پھیل رہا ہے, آج تک ہم سنتے تھے کسی اور جگہ ہو رہا ہے, آج تک ہم سنتے تھے کسی اور مقام پر ہو رہا ہے, لیکن آج ویسا نہیں رہا. اپنے محلے میں ہو رہا, آج ایسا نہیں رہا ہمارے پڑوس میں ہو رہا, آج ویسا نہیں رہا میرے بزرگوں, آج ویسا نہیں رہا. ارتداد کا مسئلہ اپنے بچوں میں ہو رہا ہے. آپ کے بچے یوٹیوب کے حوالے ہیں رات دن, آپ کے بچے انٹرنیٹ کے حوالے ہیں, فیس بک کے حوالے ہیں, انسٹاگرام کے حوالے ہیں. یہ سب چیزیں سرایت کر رہی ہیں, آپ کا ایمان نکلے جا رہا. وہ کیسے خبردار تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے
اور رو کر کہنے لگے مصعب بن عمیر یہ وہی شخص تھا جو لاڑوں سے پلا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص تھے جو بڑے لاڑوں سے پلے ہوئے تھے، یہ وہ شخص تھے جو بہت نازک کپڑے پہنتے تھے، یہ وہ شخص تھے بڑے امیر گھرانے کے تھے، لیکن دین اور ایمان کو قبول کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون نے کہا وہ تو حیا کی پتلی تھی، ان سے کہا کہ بڑے دربار میں کہا کہ ان کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے، چھل دیا جائے اور اس میں مرچ لگا دیا جائے، اب تو تسلیم کر لے فرعون خدا ہے۔ اس نے کہا نہیں تسلیم کروں گی، اے فرعون تو کیا کر سکتا ہے؟ میری روح نکال سکتا ہے، اے فرعون تو میری روح نکال سکتا ہے، میرا خون نکال سکتا ہے، مجھے ذبح کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ وہ ذبح ہو گئی سر عام، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک فون کے لیے ایمان چھوڑ دے رہے ہیں، کالج کے لیے ایمان چھوڑ دے رہے ہیں، اور ایک اسکول کے لیے ایمان چھوڑ دے رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے ایمان بیچ دے رہے ہیں، نوکری کے لیے ایمان بیچ دے رہے ہیں۔ اتنا حقیر نہیں ہے، ایمان بہت مشقتوں سے آیا۔ آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگ مارے، آپ ان کی ساری تکالیف کو برداشت کریں، آپ کو لہودان کیا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، 13 سال گزارنے کے بعد یہ حکم آیا کہ یہ مکہ چھوڑ دو، وہ باغات کو چھوڑ دو، اور یہ در و دیوار کو چھوڑ دو، یہ راستوں کو چھوڑ دو، یہ ہمارا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا ہے، آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف مڑتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں اے مکہ تجھ سے موتم بشان اور کوئی گھر نہیں ہے، لیکن اے مکہ اللہ کے حکم سے تجھے میں چھوڑ رہا ہوں، تجھے میں الوداع کہہ رہا ہوں، یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنے باغات کو، اپنے محلے کو، اپنے مکانات کو، سب کو چھوڑ کر آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، یوم عاشورہ کے روزے تھے، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے آئے۔ اتنی مشقتوں سے یہ دین آیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکالیف اور غریب کون ہو سکتا؟ جو پیدا ہوئے یتیم، پھر بچوں کا انتقال، پھر اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، پھر یہ لوگوں کے ظلم، یہ سب کچھ برداشت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دین بہت مشقتوں سے آیا، اس لیے میرے بزرگوں ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، تم کیا کر سکتے کرو۔ اور بڑے لوگ بھی قرآن پڑھنا چاہیے، وہ لوگوں کا قرآن سے تعلق نہیں۔ 4 مہینے میں ہم ایسا تیار کریں، 4 مہینے میں بڑے لوگ بھی قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیسا کہ ایک ایک سبق پڑھیں گے، آپ نورانی فائدے کو تکمیل کریں گے، 4 مہینے کے بعد بڑے لوگ بھی قرآن کریم پڑھ لیں۔ یہ قرآن سب کے اوپر فرض ہے، آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، اگر اس کو نہیں پڑھیں گے آپ گمراہ۔ یہ ایک ہی واحد کتاب ہے، اس کے ترجمے پہ غور کرو اور اس کے معنی و مطالب پہ غور کرو، اور اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب نبی کی دی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑنا ہے۔ اس کتاب کو پکڑ کے ہم ہدایت والے راستے پر پہنچ جائیں، ہدایت ہم کو مل جائے گی اس کتاب کو پکڑ لیں۔ اس کتاب کو چھوڑ کے آپ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ کے آپ چاند پہ بھی نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سنت ہی پیار ہے، سنت ہی ولایت ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے، سب چیزوں سے ہٹا قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کیوں کہ میرے بزرگوں، آپ کے بچے کفر پڑھ رہے ہیں، LKG سے UKG سے ہی وہ اس ماحول میں ہیں۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، جرنلسٹ بناؤ، آپ پولیس بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ،
اس سے اشکال نہیں ہے، اس کے ہم خود دائی ہیں، ہم خود اسلامک اسکول قائم کیے ہیں، اس کے ہم خود دائی ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر ہو وہ ایمان والا ہو اور وہ کامل عمل والا ہو اور اس کے اندر ایمانی حرارت ہو۔ میرے بزرگوں، اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے پھر یہ تو باتیں رہیں گی، ایک دن مرنا ہے۔ آپ خبر میں جانے کے بعد آپ کو کیا پڑھے، انہیں عالم تھا، حافظ تھا، یا پھر جو ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، پروفیسر تھا، نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ میں اتارا جا رہا ہے تو خبر سے آواز آ رہی ہے، یہ مت کہو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آواز دیکھے جائیں گے، نسب اور حسب نہیں دیکھا جائے گا۔ تو ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ہمارے پاس ایمان کے چارجی کو، جس کے پاس ویزا نہیں ہے اس کا داخلہ ملکوں میں نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوتا ہے، جنت میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اس قیمتی چیز کو سنبھالے رکھنا ہے، اور یہ ارتداد کو تو علماء کرام ہی ختم کرنا پڑے گا۔ پھر سے علماء کرام ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، علماء کے طبقے نے اس ملک کو جانے سے بچایا، علماء کے طبقے نے اس ملک کے اندر ایمانی حرارت رکھا، ورنہ کبھی کے اسپیل بن جاتا تھا۔ ان مدارس نے، ان مکاتب نے، یہ بورے نشینوں نے، یہ پھٹی ٹوپیاں پہننے والوں نے اور مختصر زندگی گزارنے والوں نے اس دین کو سنبھالے رکھا ہے، پھر بھی دوسرے ملکوں سے ہمارا ملک کیوں؟ کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ ساری چیزوں پر قبضہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو موقع ہے تبلیغ کا، آپ کو موقع ہے دعوت کا، آپ کو موقع ہے سدھارنے کا۔ جس وقت ایک دور ایسا بھی آیا، ایکشن کا دور، کہ اس وقت اچھے لوگوں نے داڑھی کاٹ لی اور پینٹ ٹی شرٹ پہن لیا، بعض لوگوں نے تو دھوتی بن لی، بعض لوگ تو دھوتی بن لی، کیونکہ ہم اپنی شناخت مسلمان نہیں رکھتے۔ جس وقت موقع ہے آپ کو داڑھی رکھنے کا آپ نہ رکھے، جس وقت آپ کو موقع ہے اذان اور نماز کا آپ نہ پڑھے، جس وقت موقع ہے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کا پھر بھی نہ کرے، ساری بندشیں آ جائیں اور قانون آ جائے، تب آپ کیا کر سکتے؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ آپ اللہ کو ہم راضی کریں۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے تبھی تو ہم سے مسجدیں چھینی گئی، اللہ ناراض ہو گئے تبھی تو آپ سے آپ کے پرسنل مسئلے میں وہ دخل دے رہے ہیں، میں تعبیرات کو بدل کے آپ کو بول رہا ہوں، اور تبھی تو ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، زنا عام ہو گیا ہے۔ اب تو فون چھوڑ دو، زنا عام ہو گیا ہے۔ میرے بزرگوں، غیر عورت کو آپ فون میں دیکھیں گے تو کیا ہمارا ایمان غیروں جیسا نہیں ہوگا؟ آپ غیر لوگوں کو فون میں دیکھیں گے، ہم مجھ سے متاثر نہیں ہوں گے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعتکاف میں سب سے الگ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھیں گے اعتکاف میں تو آپ مشرکوں سے الگ ہوں گے، آپ سب لوگوں سے الگ ہوں گے، اور کہاں مباشرت سے بھی الگ ہوں گے، اللہ کے گھر میں۔ اللہ نے کیسے پیاری شریعت دیا، کہا دن میں روزہ رکھو، پہلے کے قوم میں مباشرت حرام تھی، روزہ رکھنے کے بعد بستری کرنا حرام تھا، لیکن ہماری شریعت میں بستری کرنا جائز ہے رات کے وقت میں، رمضان میں، اور اعتکاف میں اس کے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا سب سے الگ کرو کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ولایت کا مقام مل جائے گا اعتکاف میں بیٹھے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ صحابیت کے لیے حضور کا دیدار ضروری ہے۔ اور اب ایک آپشن باقی رہ گیا ہے، وہ ہے
ولایت کا. آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائے. اللہ اپنا دوست بنا لیں گے, اللہ اپنا قریبی بندہ بنا لیں گے. اس لیے اللہ والے بن جاؤ اور گاڑی چھوڑ دو اور جبہ پیجامہ پہنو. اور بات تو بہت طویل ہو رہی ہے لیکن مختصر انداز میں آپ کی بات کو تکمیل کر دیتا ہوں, کیونکہ آپ جیسے مسیح الدین صاحب متضلہ والعلی نے کہا کہ آپ کا لباس شریعت پر آ جائے. پیجامہ قمیص پہنا دو بچوں کو, بچی ہے اسکارف پہنا دو بچپن سے, اور شلوار شرٹ پہنا دو. آپ کپڑے شارٹ لے کے پہنائیں گے, پھر بڑے ہو کے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گی. اور آپ زپ پینٹ وغیرہ وغیرہ اچھے اچھے یہ الگ چیزیں پہنائیں گے, بڑے ہو کے وہ لوگ تبدیل نہیں کریں گے. زرکیل پہننے والے کو ڈائریکشن اچھا نہیں لگے گا. یہی سے شروع. میرے بزرگوں کب تک ہم سے ہماری مسجد چھینی گئی, ابھی بھی ہم ایمان پر نہیں آئے. کیا ہمارے وقت جائزہ حملہ ہو گئی ہے, ابھی بھی ہم اپنے اصلیت پر نہیں آئے. ہم سے قرآن میں مداخلت کر دیے ان لوگوں نے, پھر ابھی بھی ہم اپنے نہج پر نہیں آئیں گے, تو پھر کب آئیں گے؟ ایسا کرتے کرتے عمریں گزر جائے گی. کئی لوگ تمنا ہے کیے, خوابوں کے اعلان کیے, لیکن ان کے خوابوں کے اعلان کچھ نہیں ہوئی. اب ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اللہ کا ولی بننا ہے, اپنے بچوں کو بنانا ہے, اپنے علاقے کو بنانا ہے, اپنے علاقے کو سدھارنا ہے. یہ سب فکر آپ کو اوڑھ لینا ہے, اور اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور مانگنا بھی ہے. اور درود شریف زیادہ کثرت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی کبھی درود ابراہیم کثرت سے پڑھو, کیونکہ اس میں حضور کے خاندان کا ذکر ہے. کسی کے خاندان کا تبصرہ کریں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بھی درود شریف یعنی رحمت بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی پر ملائکہ بھی رحمت بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں, اور جنات انسان سب بھیجتے ہیں. ہم کیوں محروم ہیں؟ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور خواتین کے لیے پیغام ہے کہ وہ اللہ والی بن جائے, اور وہ قرآن والی بن جائے, اور وہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے والی بن جائے. ایسی خواتین کی ماشاءاللہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ وہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھی. پوچھا حضرت نے کیا خواب, کیا عمل ہے تمہارا؟ کہا اذان ہوتے تو میں کام چھوڑ دیتی ہوں, صرف نماز میں لگ جاتی ہوں, نماز میں لگ جاتی ہوں. اذان کام سے جی چرانا مقصد نہیں ہے, بلکہ نماز قائم کرنا مقصد. یہ عمل اتنا پسند آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے اس لڑکی کے خواب میں. دیکھو میرے بزرگوں, نماز قائم کرو, اور قرآن کو تو ایسے رات دن اس کے اندر آپ شامل ہو جائیے. آپ کے ٹیبل پر قرآن ہو, آپ کے ہر جگہ پہ قرآن ہو, آپ قرآن اور اس کے معنی اور مطالب پہ غور کرو. یہی کتاب ہدایت کی کتاب ہے. میرے بزرگوں, رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسی خاتون ہے, ان کا انتقال ہوگا, نکیر منکر ان کو خبر میں رکھ دیے. خبر میں رکھنے کے بعد دو فرشتے آ گئے, نکیر منکر. ایک کہتا ہے من ربوں کا, تو رابعہ بصریہ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ, میں اس کی بندی ہوں نہیں ہوں. جب اللہ سے پوچھے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بندی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کے پیٹھ پر, پشت پر کبھی وہ مجھے نہیں بولی, آج یہ خبر کو کیسے بھول جائے. کالی کلوٹی عورت تھی, لیکن ایمانی حرارت وہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھنے لگا, کوئی سوال کا جواب خبر میں نہیں. فرشتوں سے ڈرتا ہے. روح جب نکلتی ہے نا تو آدمی بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے, کیونکہ وہ معاملہ تھی کچھ اور ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا روح کیسے نکلتی ہے؟ کہا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کانٹے دار درخت پر کوئی چادر ڈال کے کھینچ رہا, اور یہ کہا کہ کیسے کوئی تلوار سے مجھے کاٹ رہا, ایسے محسوس. موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا خون ٹپک رہا ہے, ایسے محسوس.
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ہڈیوں میں سے اور میرے پیروں میں سے روح نکلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بزرگوں، برگزیدہ لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا؟ ایک دن چل چلاؤ کی دنیا میں یہ سورج نکلتے رہے گا، یہ چاند آتے رہے گا، ہم نہیں رہیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ایسا کر دو، یہاں رہو تو بہت شاد رہو، یہاں سے چلو تو بہت یاد رہو، کچھ اعمال نیک کر دو اور کوئی چیز قائم کر دو۔ یہ علماء کرام بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اس لیے میرے بزرگوں زیادہ لمبی طویل بات نہ ہو، آپ سو جائیں گے، پھر بچوں کا وہ مسابقہ ہے، بچوں نے اذان دی، یہ اذان معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت بلال کا وہ مقام تھا کہ ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ ٹائم ہو گیا ہے، اس دن ٹائم پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس یہ حدیث میں ہے جب معراج پہ گئے تھے تو بلال کے قدموں کی آواز سنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں یہ مقام کیسے ملا؟ یہ اذان معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اذان میں مقابلے میں کامیاب ہوئے، اور مولانا بشیر صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، ان کی محنتوں کو دیکھ کر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اپنے علاقے میں بھی ایسی محنتیں ہو، اور بچے ہمارے یہاں بھی 40 دن پابندی سے نماز پڑھیں گے آپ تو سائیکل انعام دیا جائے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ انعامات آپ کو شوق پیدا ہو۔ اور اسی طرح آپ لوگ یہ بھی نام رکھو کہ مسابقہ کیا جائے 10 سوروں کا، 20 سوروں کا، سورہ یاسین جو بھی اچھا یاد کر کے آئے گا اس کو انعام دے گا، درود شریف جو بھی اچھا پڑھے گا۔ یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نے کہا کہ جو بندہ درود شریف پڑھے گا، وہ کہا کہ 1500 مرتبہ جو بندہ درود شریف پڑھے گا اس کو 500 روپے انعام دے گا۔ تو ایسے لوگ 19 افراد تھے جن کو انعام کے مستحق تھے، تو کچھ لوگوں کو ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ دے دیے، باقی پیسے نہیں تھے، کہا آپ کا قرضہ میرے ذمہ، یہ کہہ دیا حضرت نے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آدمی کے خواب میں گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو یہ پیسے لکجا کے مولانا منیر کو دے دو، کالینا بمبئی میں جو وہ پیسے لکجا کے دیے تو انہوں گننے لگے، کہا میں تقریباً 16 آدمیوں کو پیسے دینا ہے، اتنے 500 ہے نہیں، وہ گن رہا، اور کہا مولانا آپ کو کیسے خبر؟ مجھے آقا نے کہا ایک آدمی آئے گا ظہر میں، وہ آپ کا قرضہ چکا لے گا جو درود شریف پڑھے ہوئے، سبحان اللہ، تو وہ اتنے ہی پیسے تھے، ان لوگوں کا انعام دے دیا گیا۔ یہ مسابقہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا بشیر صاحب اور مفتی جواز صاحب یہاں جو کام کر رہے ہیں بہت قابل دید کام ہے اور بہت اونچا کام ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ہے بول کے مت سوچو، آج کل چل چلاؤ کی دنیا نوجوانوں کے ساتھ بھی ہے، بوڑھوں کے ساتھ بھی۔ ایک حضور تھے، اس کے بعد صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یہ زوال کا دور ہے، اس سے اچھے لوگ نہیں آئیں گے آنے والوں میں، اس سے بدتر ہی لوگ آئیں گے۔ موجودہ افراد کی قدر کیا جائے، چاہے وہ نوجوان عالم دین ہو، چاہے وہ نوجوان حافظ ہو، اور وہ حافظ دنیا سے واقف نہ ہو، اسے سمجھا بنا کے اس کی خوشامدی کر کے اس کو اس کا کام لگائے اور اس کی مدد کرے اور اس کی معاونت کرے۔ جب تک یہ کام مدد نہیں کریں گے، ایک حضرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے سہارے سے تو کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ لوگ ان کا ساتھ دیجیے، اور بہت وقت یہاں پر بہت اچھا لگا ہم کو، اور ایک ہولی کے صاحبزادے نے یہاں اس کی صدارت فرمائی، اور اسی طرح سے مولانا فرحان صاحب اور مولانا بشیر صاحب اور مفتی جواز صاحب کی بڑی خدمات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پڑھنے کے دوران ہی سے یہ لوگ اللہ والوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان لوگوں کی جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ اے بزرگوں، ایک دن وہ آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے سادے سیدھے بندوں کو بھی ہدایت دے دے گا۔ اگر کوئی ولی کسی بات پر قسم کھا لے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔